بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے سید راحت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی لوگ۔ موسم بڑا بہترین ہے تو آج اسٹوڈیو کے بجائے اوپن ایئر میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پیٹرولیم کی مصنوعات۔ قیمتیں کچھ دن پہلے بڑھی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ہم ساروں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اتنی زیادہ جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کو افورڈ کرنا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا۔ غریب تو افیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، جو متوسط طبقہ ہے جس کو ہم مڈل کلاس بولتے ہیں وہ بہت بری طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے 85% جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب باہر اس کی قیمت بڑھتی ہے یا روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ نہیں بڑھائیں گے تو پھر خسارہ ہوگا، اور خسارہ ہوگا تو انڈائریکٹ ہم سے وہ پیسے جو ہے وہ نکلے جائیں گے۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیا ہم کسی طریقے سے یہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے ہم اتنے زیادہ جو امپورٹ کر لیں 85%، کیا اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کچھ ایسا ذریعے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنے ملک میں زیادہ پیدا کر سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم زمین سے کروڈ آئل نکالیں اور اس کے لیے ایکسپلوریشن کریں، لیکن یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، تقریباً اس میں 7 سے 10 سال لگیں گے، اور وہ بھی آپ کے ملک میں پیٹرول کا وافر ذخیرہ ہونا موجودگی ضروری ہے۔ تو یہ ایک کافی لمبے عرصے کا کام ہے، ہمیں فوری طور پہ کوئی حل چاہیے۔ تو کیا فوری طور پہ کوئی حل ہے اس کا؟ جی بالکل، 2 ذریعے ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک میں اس پیٹرولیم کی جو بہت زیادہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 2 ذریعے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایتھنول، دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے بایو گیس۔ سب سے پہلے ایتھنول کی بات کرتے ہیں کہ ایتھنول کیا ہوتا ہے۔ ایتھنول ہمارا ایک بائی پروڈکٹ ہے شوگر کا۔ جب ہمارے کارخانے میں چینی بن جاتی ہے گنے سے، اور اس کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو اگر ہم 9 سے 10 دن رکھیں تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور اس پانی کو وہ ایتھنول میں کنورٹ کر لیتا ہے۔ اگر ہم دیسی زبان میں بات کریں تو اس کو ہم دیسی شراب بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈائریکٹ پیٹرول کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کو پیٹرول کے ساتھ ملا کے، جس کو ہم بلینڈ پیٹرول کہتے ہیں، تو بلینڈ پیٹرول یا بلینڈ ایتھنول ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کیا پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک اس کو استعمال کرتا ہے ایتھنول کو ایز اے فیول؟ جی، دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ایتھنول پیدا کرتا ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ سالانہ 12 ارب گیلن ایتھنول پیدا کرتا ہے، جو فیول کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو پیٹرول کے ساتھ بلینڈ کر کے مکس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو ملک آتا ہے وہ آتا ہے برازیل۔ برازیل اپنی ضرورت کا تقریباً 50% فیول جو ہے وہ ایتھنول سے پیدا کرتا ہے، اور وہ سالانہ 10 ارب گیلن جو ہے وہ ایتھنول پیدا کرتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ گنا بھی جو ہے وہ آپ کے برازیل میں پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان گنا پیدا کرنے کے لحاظ سے دنیا کے 5واں یا 6واں بڑا ملک جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ جب گنا زیادہ ہوتا ہے تو ہم 5ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں، جب گنا تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو ہم 6 نمبر پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایتھنول ہمارے وہ زرعی اجناس جو کہ ہمارے کھانے کے کام نہیں آتے، اور ان کو بھی استعمال کر کے ہم اس سے ایتھنول جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کی تمام جو شوگر ملیں ہیں تھوڑا سا امینڈمنٹ کر لیں، زیادہ نہیں تھوڑا سا، تو کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 50,000 ٹن سے لے کے 70,000 ٹن تک ایتھنول سالانہ بنیادوں پہ پیدا کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں سالانہ جو پیٹرول کی کھپت ہے وہ تقریباً 4 لاکھ ٹن ہے۔ تو اگر ہم یہ کر لیں، اگر ہم 70,000 کے قریب 70,000 ٹن کے قریب اگر ایتھنول ہم پیدا کریں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنی زیادہ جو ہے وہ پیٹرول کی بچت کر سکتے ہیں اپنے ملک میں، اس کی جو ہے ہم پیداوار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں، بایو گیس ہمارے جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بایو گیس پیدا کی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں بایو گیس کے کافی بڑے بڑے پلانٹ لگائے گئے ہیں، پاکستان میں بھی چھوٹے پیمانے پہ یہ پلانٹ پائے جاتے ہیں، جس سے بایو گیس پیدا کر کے اس کو مقامی طور پہ جو ہے وہ جنریٹر چلانے
یا اس کے علاوہ جو ہے کھانا پکانے کے کام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس کو ہم انڈسٹریل پیداوار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا چلوں. امریکہ کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا. کیلیفورنیا میں 2010 میں ایک پالیسی بنائی گئی جس میں بایو گیس کو کمرشلی بنیادوں پہ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. اس منصوبے کے بعد بہت سے لوگوں نے سرمایہ کاری کی، جن کے پاس بڑے بڑے مویشی فارم تھے انہوں نے کافی زیادہ سرمایہ کاری کی، اور ان میں سے ایک کو میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں اس کی مثال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. کیلیفورنیا میں ایک کیٹل فارم، جس کو ہم مویشی فارم بولتے ہیں، ہے جس میں ان کے پاس 6000 کے قریب بڑے جانور گائے موجود ہے جو دودھ کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. تو ان کا بایو گیس فارم بنا کے وہ اس سے بجلی پیدا کر رہے تھے. اس کے علاوہ کیلیفورنیا میں ایک دوسری جگہ پہ ایک اور کیٹل فارم نے جو ہے وہ ان کے پاس تقریباً کوئی 20,000 کے قریب کیٹلز تھے، مویشی تھے، تو ان سے بایو گیس پیدا کر کے وہ باہر CNG پمپ انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور وہ گاڑیوں میں CNG اس سے بھر رہے تھے. مردم شماری کے مطابق جو پچھلی ہمارے پاکستان میں ہوئی تھی، اس کے مطابق پاکستان میں جو بڑے جانور ہیں جس میں گائے، بھینس، بیل اور اونٹ وغیرہ شامل ہے، ان کی تعداد تقریباً کوئی 5 کروڑ کے قریب ہے. تو اگر ان میں سے آدھوں کو بھی بایو گیس کی پیداوار کے لیے استعمال کریں، اور جو ہمارے بڑے شہر ہیں اس میں اگر پراپر منصوبہ بندی کی جائے اور ان سے جو گیس ہے اس کو اکٹھا کر کے ان کو CNG پمپ تک اگر ہم پہنچا سکیں، تو ہم کافی بڑے تعداد میں جو ہماری گاڑیاں ہیں ان میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی نیچرل گیس استعمال کریں، ہم بایو گیس کو ایز اے متبادل فیول کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں منصوبہ بندی کرنے والوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اگر ہم ان دونوں ذرائع کے ذریعے استعمال کریں فیول کے لیے تو ہم سالانہ بنیادوں پہ $3 ارب سے لے کر $5 ارب تک بچا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بعد ہم اپنے ملک کو کافی زیادہ جو ہے وہ بچت اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. ویڈیوز دیکھنے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والے دوستوں کے ساتھ ان معلومات کو ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید بہتر معلومات لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.